اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک خوبصورت سا سورۃ مزمل کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے سورۃ مزمل کی فضیلت و اہمیت پر بڑی ہی پیاری سی گفتگو ہے، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ دیکھیں نا، علم حاصل کرنا اس بہت بڑا مقام ہے، تو آج آپ اس نیت سے اس ویڈیو کو سنیں کہ ہم علم بھی حاصل کریں گے اور ساتھ میں وظیفہ بھی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے۔ سورۃ مزمل کی پہلی آیت میں المزملوں کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا، کیونکہ یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے یا ایہا المزملو، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کے دو رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا اور مکہ معظمہ میں، اور دوسرا جو رکوع ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو غار حرا سے واپس آتے ہوئے جبریل علیہ السلام کو فضا میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، زملونی زملونی، کہ مجھے فوراً کمبل اڑا دو، مجھے فوراً کمبل اڑاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع لطف و محبت آپ کو المزملو اور سورۃ مدثر میں المدثروں کا خطاب دیا۔ صاحب ضیاء القرآن پیر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سورت کے مضامین اور موضوع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو آیات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر خیزی کی تلقین فرمائی، ٹھیک ہے، کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کی خاموشیوں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس وقت کی عبادت سے اسرار الہیہ پر مطلع ہونے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان سے عمدگی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے رکوع میں نماز تہجد تخفیف فرما دی گئی، یعنی نصف شب جاگ کر عبادت کرنا جو ہے عام لوگوں کے لیے از بس جو ہے بہت دشوار ہے، ان میں کئی بیمار، کئی مسافر، کئی جہاد میں مصروف ہوتے ہیں، تو دن بھر کی جو ہے نا تھکاوٹ ان کو چور چور کر دیتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے نرمی فرما دی کہ جتنی دیر آسانی سے تلاوت و عبادت کر سکیں اتنا ہی کافی ہے۔ فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ اس صورت کا سبب نزول یہ ہوا کہ قریش جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے لیے آپ کی لائی ہوئی دعوت کے خلاف سازش کرنے کی خاطر جمع ہوئی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ غمگین ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے انداز نبوت کا بار عظیم اور اس کے ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو، اور یہ حکم نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ نماز تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کا بھی حکم دیا گیا۔ تو یعنی کہ عرض یہ ہے کہ یہ صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ صورت میں اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ جو مطلب کہ گفتگو ہے رب کریم کی، اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یا ایہا المزمل، اے میرے نبی چادر اوڑھنے والے، اس طرح جو ہے کہ الفاظ، یا المدثر، اس طرح کے الفاظ۔
تو بہرحال یہ صورت بڑی ہی کمال کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صورت مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس عمل کی جانب کہ یہ رات میں ایک بار صورت مزمل کا عمل کس طرح کریں۔ چاہے آپ اس عمل کو ساری زندگی کریں، چاہے آپ اس عمل کو ایک دن میں کریں، چاہے آپ اس عمل کو 3 دن میں کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، جتنا اس عمل کو آپ زیادہ کرتے جائیں گے اتنا رب کریم کے کرم سے آپ کا گھر رزق دولت سے بھرتا جائے گا اور کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو میرے بھائی بہنیں اور بیٹیاں کہتے ہیں نا کہ ہم جی بڑے پریشان ہوتے ہیں، رزق کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، دولت نہیں ہوتی، تو میں انہیں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک بار اس طرح صورت مزمل کی تلاوت آپ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں میں آپ پر اللہ کا کرم ہوگا، گھر سے فاقہ، بھوک، افلاس نکل جائے گی، گھر میں برکت ہوگی، دشمن سے حفاظت ہوگی، دشمن آپ کا جو ہے نا وہ مغلوب ہوگا، آپ کے بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے گا اور ان کی عمر دراز ہوگی۔ تو اس صورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی حالت میں بھی پڑھتے تھے اور اللہ پاک اس مصیبت کو دور فرما دیتے، ٹھیک ہے، جس کے لیے صورت مزمل پڑھی ہے۔ تو جی ہاں، پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی سمپل سا ہے، سادہ سا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد سامنے قرآن کریم کھول کر بیٹھ جائیں، یا آپ کے موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ ہے، جس طرح بھی آپ کے پاس وضو ضرور کرنا ہے۔ تو وضو کرنے سے ایک تو طاقت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اللہ کے کرم نوازی ملتی ہے۔ اول آخر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ بعد میں۔ درمیان کے اندر سورت مزمل شریف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے اینڈ تک پڑھتے جانا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 121 بار یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو 121 بار پڑھ کر 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے جس مقصد کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ جل مجدہ آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ ہر قسم کی بندش کے خاتمے کا یہ یقینی وظیفہ، یقینی یہ عمل ہے ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آئیں اس عمل کو ضرور کریں، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن، ایک بار رات کے وقت پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صورت مزمل اول آخر 3 بار درود شریف، صورت مزمل شروع کریں، جہاں صورت مزمل کا اختتام ہو وہاں 121 بار یا قویو یا قویو پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب مسلمانوں پہ اپنا خصوصی رحم و کرم نزل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔